بخاری شریف میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو نئے صحابی آئے اور ایک نے کہا اللہ کے رسول فشکا الیہ الفاقہ، جب سے مسلمان ہوئے ہیں فاقے ہی فاقے ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بڑے پریشانیاں ہیں۔ اور دوسرے نے شکایت کی فَأَمَّا السَّبِيلُ قَطَعَ السَّبِيلُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب سے مسلمان ہوئے ہیں ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ راستے پر خطر ہیں، گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے، ڈاکو ہیں، چور ہیں، لوٹ لیتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول یہ بڑے سنگین مسائل ہیں، یہ کیسے حل ہوں گے؟ اب آپ ذرا غور کریں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دو صحابی دو شکایتیں، دونوں نئے صحابی۔ آپ کے پاس حضرت عدی بیٹھے تھے، آپ نے حضرت عدی کو مخاطب ہو کر کہا اے عدی ہل رأیت الہیرا، تو نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں دیکھا، فقط نبئت عنہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ ہیرا شہر ہے۔ جیسے کوئی ہم سے پوچھے کہ مکہ دیکھا ہے، اور جس نے مکہ نہیں دیکھا اسے بھی یقین ہے کہ مکہ ہے۔ ہیرا ملک شام کا ایک بڑا مشہور شہر تھا۔ یا رسول اللہ دیکھا نہیں مگر سنا ہے ہیرا شہر ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ رسول اللہ کے شکایتیں دو صحابہ کر رہے ہیں، اب آپ ان کو جواب دے رہے ہیں اور مخاطب پرانے صحابی کو کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ حکمت ہے، دنائی ہے، دعوت کا طریقہ ہے، انداز ہے۔ سوال کوئی کرے جواب کسی کو مخاطب کر کے دیں تاکہ اس سوال کرنے والے کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ داعی کو حکمت اپنانی چاہیے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے مگر دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الزَّيْنَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهُ۔ سوال کیا تھے؟ راستے پر خطر ہے، امن نہیں ہے، بھوک اور پیاس ہے۔ اب ذرا آپ جواب سنیں میرے پیغمبر کا کیا ہے۔ کہا ہے عدی اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو تو دیکھے گا تیرے ساتھی شکایت کرتے ہیں، راستے پر خطر ہیں، گلیاں پر خطر ہیں، شہروں میں امن نہیں رہا۔ ایک وقت آئے گا ایک اکیلی عورت ہیرا شہر سے سونے اور چاندی زیورات سے لدی ہوئی نکلے گی، بیت اللہ میں آئے گی، زیارت کرنے کے لیے آئے گی، زیارت کر کے اکیلی واپس جائے گی۔ لا تخاف الا اللہ، اسے اللہ کے علاوہ کسی غیر کا ڈر ہوگا؟ بولے غیر کا ڈر ہوگا؟ سارے بولے غیر کا ڈر ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، میرا نبی حل بتا رہا ہے۔ میرا نبی کیا آپ کوئی پولیس کے آئی جی تھے؟ کیا کسی فوج کے کمانڈر تھے؟ کنٹرول تھا حالات پر ان کا؟ وہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، دعوت دیتا ہے، لوگوں کو لوگوں کی غلامیوں سے نکال کے ایک اللہ کا غلام بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ مگر قربان جائیں جو میرے نبی نے کہا وہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ بتاؤ نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچ ہے؟ جو نبی نے کہا، بولو جو نبی نے کہا سچ کہا۔ فرمایا اگر تو تیری عمر لمبی ہوئی۔ اب عدی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا میری عمر لمبی کیسے ہوگی، پتہ نہیں یہ کب ہوگا۔ کیا آپ نے فرما دیا؟ اگلے لمحے خیال آیا اے عدی یہ تیری سوچ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ جو رسول اللہ نے کہہ دیا، جب رسول اللہ نے کہہ دیا تو میرے رسول نے جو کہا وہ سچ ہو کر رہے گا۔ یہ تھا صحابہ کا یقین، یہ تھا صحابہ کا ایمان، یہ تھا صحابہ کا ایقان، یہ تھا صحابہ کا عقیدہ۔ اب آپ ذرا اندازہ کریں، عدی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، میری عمر کیسے لمبی ہوگی؟ یقین آیا جب رسول نے کہہ دیا اگر تیری عمر لمبی ہوئی تو مجھے یقین آ گیا کہ اب میری عمر بھی لمبی ہوگی۔ ذرا یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں،
آج کا میسج جو میں نے دینا ہے وہ آگے جا کے ہے، ذرا تمہید کو مضبوط کر لیں، آپ کو سارا مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ عدی کہتا ہے میرے دل کو یقین ہو گیا اب میری عمر بھی لمبی ہوگی، راستے بھی پرامن ہوں گے۔ اور دوسرے صحابی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا بھوک ہے، پیاس ہے، مہنگائی ہے، مارا ماری ہے، کہیں پر کوئی سکون نہیں ہے، خوراک نہیں مل رہی۔ آپ نے بولا ایک وقت آئے گا کیسر و کسریٰ فتح ہوں گے، اتنا مال غنیمت آئے گا، لوگ اپنی مرضی سے مال سمیٹیں گے مگر ان سے وہ مال اٹھایا جائے گا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہوگا؟ جس نبی کے گھر میں 2 مہینے آگ نہیں جلتی، یہ کیسے ممکن ہے اتنا مال آئے اور وہ بھی کوئی لکڑیاں نہیں اکٹھی کرنی، سونا چاندی جواہرات، یہ کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں میرے دل میں پھر خیال آیا، عدی تو کو فکر کرتا ہے جو نبی کہہ رہا ہے، نبی کا کہنا، نبی کی ہر بات، آپ پھر بھول گئے، نبی کی ہر بات، نبی کی ہر بات۔ اب عدی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہتے نبی کا دور گزر گیا، سید صدیق اکبر خلیفہ بنے، دور گزر گیا، حضرت عمر کے دور میں کہتے ہیں میں حرم کی طرف جا رہا تھا، بیت اللہ شریف کی طرف، میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ عورت اکیلی نکل کے شام کے راستے پر چل رہی ہے، میں نے روکا، پوچھا کہ یہ اکیلی ہے، قافلے سے بچھڑ گئی ہے، کہاں جا رہی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور آپ اندازہ کریں آج بھی عرب کے صحرا، لکو دک صحرا، کئی 100 میل تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ عدی کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے کہا میری بہن کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کدھر جا رہی ہو، قافلے سے بچھڑ گئی ہو؟ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا میرے بھائی میں اکیلی آئی تھی، یمن کے شہر ہیرا سے آئی تھی، اکیلی بیت اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے واپس جا رہی ہوں۔ میں نے پوچھا راستے میں تئی الذین ساروا فی البلاد، وہ تئی قبیلے کے ڈاکو کہاں گئے؟ وہ جو راستوں میں بیٹھ کے مسافروں کو لوٹتے تھے، نماز چھوڑتے تھے، رئیستے چھوڑتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کہا مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں اکیلی ہیرا شہر سے چل کے مکہ میں آئی، مکہ کا طواف کیا، عمرہ کیا، واپس جا رہی ہوں، لا خاف الا اللہ، مگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی ذات کا خوف نہیں۔ عدی کہتے مجھے یقین آیا میرے نبی نے جو کہا سچ کہا ہے، اس کو یقین کرو، سچ ہوتا تو میں ہمیشہ سچ بولتا، نبی کی بات کی سچ ہونے پہ یقین ہو تو سچائی ہمارے اندر کیوں نہ آئے، نبی کے عمل پر سچ ہو تو داڑھی کیوں نہ بڑھ جائے، نبی کے عمل کی سچائی پر یقین ہو شلواریں اونچی کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے دین کے لیے جہاد پھر ہم کیوں نہ کریں، اللہ کے حکم پر خرچ کیوں نہ کریں، نبی کے ہر طریقے پر کٹ کیوں نہ مرے۔ اصل بات یقین نہیں ہے، کمزوری ہے، لولا لنگڑا ہمارا ایمان ہے۔ ہم چاہتے ہیں اسلام کا لیبل بھی لگا رہے، یہودیت کا بھی لگا رہے، عیسائیت کا بھی لگا رہے، کمیونزم کا بھی لگا رہے، کمیونسٹ ہونے کا بھی لگا رہے۔ نہیں، یاد رکھو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو تو یاد رکھو نبی کی اتباع کرو، تہتدوا ہو، ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی کی اتباع ہاتھ سے نکل گئی، توحید بھی بیکار ہے، عمل بھی بیکار ہے، جہاد بھی بیکار ہے، دعوت بھی بیکار ہے، محنت بھی بیکار ہے، ہر عمل بیکار، اس لیے کہ اللہ نے قبر کے اندر جو سوالات ہونے ہیں، ایک روایت میں 3 سوال، ایک روایت میں صرف 1 سوال، اور جو دونوں حدیثوں میں کامن ایک سوال ہے وہ یہ ہے بتاؤ تمہارا نبی کون تھا۔ دونوں روایتوں میں 3 سوالوں میں بھی 1 سوال اور 1 سوال میں بھی یہی 1 سوال، بتاؤ نبی کون تھا جو تمہارے پاس ہم نے بھیجا۔ جب نبی کی بات پر یقین نہ تھا، نبی والا عمل مزاج میں نہ تھا، خوشی غمی میں نبی کو کاپی نہیں کیا، جنگ جہاد میں نبی کو کاپی نہیں کیا، سیاست و ورا نبی کو کاپی نہیں کیا، بتاؤ قبر میں جواب آئے گا؟ جب زندگی میں ہم ان کو کاپی نہیں کرتے تو قبر میں کیسے یاد آئے گا؟ اب حدیث کا دوسرا حصہ، حضرت علی کہتے ہیں حضرت عمر کا دور، اطلاع آئی مال غنیمت آیا ہے، فرمایا مسجد نبی میں اتارو، جہاں میرا رسول جہاد کے لیے چندے مانگتا تھا لوگ کھجوریں لا کے دیتے تھے،
کہا حضرت مسجد کا ذہن بھر گیا، مدینے کی گلیوں میں اتارو بھر گئی، احد پہاڑ کے دامن میں رکھو جس کے لیے میرے رسول نے کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے پیار کرتے ہیں۔ قربان جائے آج بھی کوئی مسلمان مدینے جائے احد پہاڑ کو دیکھے بغیر واپس نہیں آتا، حالانکہ وہ نہ حج کا رکن ہے نہ وہ عمرے کا رکن ہے، یاد رکھو۔ مگر کیوں دیکھتا ہے؟ میرے رسول نے اس سے پیار کیا ہے۔ حجر اسود کا کیوں بوسہ لیتے ہیں؟ اس لیے میرے نبی نے بوسہ لیا ہے۔ حضرت عمر وہاں سے شروع کرنے لگے اپنا طواف حجر اسود سے، اس کو مخاطب ہو کر کہا انک حجر لا تضر ولا تنفع، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اگر میرے نبی نے نبوت والے اونٹے سے تمہیں نہ چوما ہوتا ما قبلتک، میں کبھی تمہیں چومتا، کبھی تمہیں دیکھنا گوارا بھی نہ کرتا، میں اس لیے تمہیں چومتا ہوں، میرے نبی نے تمہیں چوما۔ جس پتھر کو میرے نبی نے چوما قیامت تک امت اس پتھر کو چومے گی، کیوں؟ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اور جس چیز جو عمل میرے نبی نے کیا امت کو وہ ہے جو ساری زندگی وہ کام نہیں کرے گی جو میرے نبی نے نہیں کیا۔ یہی اطاعت ہے، یہی عشق ہے، یہی محبت ہے، یہی وارفتگی ہے میرے نبی کے ساتھ۔ قربان جائے مال غنیمت اتنا آیا، حضرت عمر نکلے اور قربان جائے دو واقعات آپ کے سامنے کاپی نقل کر کے میں بات کو ختم کر دوں گا۔ ایک واقعہ یہ ہے، آپ کو بتایا گیا کہ جب یزدگرد بھاگا اپنا ذاتی سامان، وہ پہننے والا تاج، وہ بڑے بڑے کنگن، وہ سونے جواہرات کے زیورات اور اس کا شاہی لباس وہ بھی چھوڑ گیا، وہ اٹھا کے صحابہ لائے اور آپ نے دیکھا ایک ایک ہار کو دیکھا، ایک ایک کنگن کو دیکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں الہی تجھ پر قربان جائیں، تیرے نبی کی شان پہ قربان جائیں، تیرے نبی نے کیسے مجاہد تیار کیے کہ اتنا زیور آیا ہے، اور اپنی جگہ سے کہ راستے میں کسی ایک مجاہد نے ایک زیور کو بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کیا۔ جو ہار، جس ہار میں جہاں موتی تھا فٹ تھا وہیں پر کھڑا ہے۔ یہ امانت ہے، یہ دیانت ہے، یہ صداقت ہے، یہ صحابہ کا عمل ہے، کیونکہ وہ نبی کے شاگرد تھے۔ لوگوں نبی کے شاگرد ہم بھی آج اگر بن جائیں وہ 313 ہو کے فتح پا جائیں گے۔ ہم 2 ارب ہو کر بھی شکستیں کیوں کھاتے ہیں، مارے کیوں کھاتے ہیں؟ ہم نبی کی شاگردگی سے نکل گئے، نبی کی سنت سے نکل گئے، نبی کی اتباع سے نکل گئے۔ یہی وجہ آج ہماری غلامی کی، بربادی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے دیکھا موٹے موٹے کنگنے، فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسرا بڑا، یزدگرد بڑا پہلوان آدمی تھا، کلائیاں موٹی موٹی، آپ اس کے کنگنوں کو دیکھ رہے ہیں، اوپر سونے چاندی کے اوپر زیورات اور موتی لگے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کون ہے جو اس قابل ہے؟ پورے مجمع بیٹھے صحابہ کا، نظر دوڑائی، بہت بڑا مجمع صحابہ کا، سراقہ بیٹھے تھے، کہا کم یا سراقہ تعال البس، آؤ پہنو۔ حضرت سراقہ کھڑے ہو گئے مگر آنے کی بجائے زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا امیر المومنین ایک وقت تھا جب مکہ کے مشرکین نے اعلان کیا کہ رسول اللہ یہاں چھوڑ کے مکہ کو چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں، کوئی ان کو گرفتار کر کے لائے یا ان کو شہید کر کے ہمیں دکھائے، ہم اس کو اتنے اونٹ انعام دیں گے یا اتنے گھوڑے انعام دیں گے۔ میں اس دنیا کے لالچ میں بھی رسول کے پیچھے نکلا، میں واحد شخص تھا جو رسول تک پہنچ گیا، مگر اللہ نے میرے ہاتھوں کو روکا، میں نبی کو قتل نہ کر سکا، میں ان کو شہید نہ کر سکا، پکڑ نہ سکا، بار بار میرا گھوڑا دھنس جاتا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، لہذا میں نے امان مانگی، نبی نے مجھے امان دے دی، مگر ساتھ آپ نے فرمایا کیف بکا الا لبست سواری کسرا، اے سراقہ کتنا تو لالچی ہے، آج نبی سے شہید کر کے یا گرفتار کر کے تو چند گھوڑے اور انعام کے لالچ میں اتنا بڑا گناہ کرنے آیا ہے۔ وہ وقت یاد کر جب اللہ تمہیں کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے گا۔ کہتے ہیں صدیق ساتھ تھا، صدیق فوت ہو گئے، میرا نبی ہے دنیا سے چلے گئے، عامر بن فہیرہ ان کا غلام تھا وہ بھی چلے گئے، مگر آج میں دنیا میں اکیلا، ہم چاروں کے علاوہ اس بات کو کوئی نہیں مانتا، مگر قربان جائیں کب میرے نبی نے یہ بشارت دی تھی، آج آپ کے دور میں پوری ہو گئی ہے۔ مجھے یقین آیا میرے نبی نے جو کہا، بولو نبی نے جو کہا سچ کہا۔ یہ یقین ہے یہودیوں کو، اس لیے وہ ہمیں مارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں مارو۔ ہم مسلمان کہتے ہیں میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں، اس کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، اس کے نزدیک وہ مسلمان نہیں، ان کے نزدیک ہم سارے مسلمان۔ بتاؤ ہم تباہ و برباد نہ ہوں تو کیا ہو؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ،
قرآن کہتا ہے تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی. آج دامن اسلامی ملک فوجیں ہیں، میزائل ہیں، ٹینک ہیں، ٹیکنالوجی ہے، 60 لاکھ مسلح فوج ہے، مگر کوئی چھوٹے سے اسرائیل کے سامنے جرت کر سکتا ہے؟ کوئی جرت کر سکتا ہے؟ چھوٹے سے لشکر نے جرت کی، 20 سال مار مار کے امریکہ کو یہاں سے بھگایا. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے رشیا یہاں آیا، بھاگ کر مار کھا کے بھاگا کہ نہیں؟ مگر پھر بھی ہمیں یقین ہے. ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور مخلوق ہوگی جو کرے گی، ہم تو یہ نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا. جب وقت جہاد آیا، حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے، آؤ لڑے، یہ قلعہ فتح کر کے، اللہ کا حکم ہے. کہنے لگے نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو جا کے تیرا رب لڑے، فتح ہوگی تو ہم رہائش کے لیے آ جائیں گے. اندازہ کریں یہ بنی اسرائیل نے حرکت کی، برباد ہو گئے. یہ اس سے زیادہ بڑی حرکتیں ہم کرتے ہیں. اگر نہیں آباد ہو رہے تو ہماری کوئی تمیز، کوئی میزہ، کوئی امتیاز نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہماری نسبت صرف رسول اللہ کے ساتھ ہے. اگر اجتماعی سزا سے بچے ہوئے تو صرف رسول اللہ کی نسبت کی برکت ہے. خیر، اسی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کو بتایا گیا امیر المومنین کو کہ امیر المومنین یزدگرد کسریٰ اتنا بڑا مالدار تھا، اس نے باغات لگائے ہوئے تھے. کس چیز کے وہ باغات تھے؟ کنوں کے، امرود کے، مالٹے کے، ناشپاتی کے، یہی باغات ہوتے ہیں نا. اس نے سونے چاندی کے باغات لگائے ہوئے تھے. وہ کیا کرتا؟ سونے چاندی کا پودا لگاتا، سونے چاندی سے بنا کے، اس کے پتے، ٹہنیاں اس کی چاندی کی، ریشم کے پتے، جڑوں میں خوشبو کستوری مٹی میں گوند گوند کے ڈالتا، اور کئی باغات اس کے. اتنا لگژری اور لیوش لائف گزارنے والا. بتاؤ دنیا میں ایسی کوئی مثال آپ نے کبھی سنی ہے؟ اتنے دور، اتنے امیر لوگ. اللہ اکبر. اب وہ سارے باغات چھوڑ کے جب بھاگا، مجاہدین نے فتح کیے، مال غنیمت اکٹھا کیا، سونا چاندی کے وہ سارے درخت وہ اکھاڑ کے اکٹھے کر کے وہ کھچروں اور گدھوں پر لاد کے صحابہ مدینے میں لے آئے. حضرت عمر کو بتایا کہ آپ حیران ہو گئے. کہا کھولو سامان کھولا گیا. قربان جائیں عمر کی بصیرت پر. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دوبارہ اسی طرح باغات بناؤ، اسی طرح پودے کھڑے کرو. ایک پودا، 2، 4، سینکڑوں پودے، جتنا وہ سامان تھا، جیسے پرزے جوڑ جوڑ کے کوئی گاڑی بنائی جاتی ہے، کوئی بائک بنائی جاتی، پورے درخت مکمل ہو گئے. حضرت عمر نے جائزہ لیا، کسی ایک پودے کی نہ ایک ٹہنی کم ہے، نہ ایک پتی کم ہے. فرمایا اللہ تجھ پر قربان جائیں، تیرے نبی نے جو تربیت کی وہ کیسے کامیاب لوگ تھے. کسی نے ایک پودے کی نہ سونا نہ چاندی نہ پتی بھی ادھر ادھر کی، ایسے ہی نہ فتوحات ہو جاتی تھی. آج ہمارے یہاں یہ امانت، دیانت، شرافت ختم ہو گئی. ہم صحابہ کی مثالیں دیتے ہیں اور کام ہم ان اپنے حکمرانوں سے لینا چاہتے ہیں.